بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہم بحث کر رہے تھے معجزے کے کرامات کے بارے میں۔ مسئلہ ہماری کرامات کے بارے میں تھا کہ جس میں ہم نے کرامات کے اوپر ہونے والے چند اشکالات کے جوابات دیے۔ آج بھی ہم انہی اشکالات میں سے چند اشکالات کا جواب ذکر کریں گے۔ کل جو ہم نے بیان کیے تھے دو اشکالات جو کہ جن کا خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیے۔ آج انہی احتجاجات میں سے وہ احتجاجات جو کہ معتزلہ والوں نے منع کے اوپر پیش کیے ہیں، یعنی خارق العادہ فعل، یعنی کرامت کا ظہور غیر انبیاء کے اوپر ممکن نہیں ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو تیسری دلیل پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ الثالث احتجاج ابی ہاشم۔ ابی ہاشم نے احتجاج کیا ہے، دلیل قائم کی ہے۔ قال کہتے ہیں کہ المعجز یدل بطریق الابانۃ والتخصیص، معجزہ بطریق ابانہ یعنی وضاحت و تخصیص دلالت کرتی ہے، یعنی معجزہ امتیاز دیتا ہے کہ یہ نبی ہے یہ نبی نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ابی ہاشم کی جو عبارت ہے اس کی وضاحت و فسر اس کی توضیح کی ہے قاضی القضات نے یہ کہہ کر کہ بأن المعجزہ، معجزہ کیا ہوتا ہے، یدل علی تمیز النبی عن غیرہ، کہ یہ نبی کو غیر نبی سے جدا کر دیتا ہے۔ اذ الامت، کیونکہ ساری امت مشارکون لہو، نبی کے ساتھ شریک ہوتا ہے، فی الانسانیت، انسانیت کے اندر باقی ساری چیزیں، اکل و شرب لے کر سونا کھانا پینا، احتیاج زندگی، ظواہر جسم کے جو سسٹم ہے اور خارجی سسٹم ہے، خواہشات ہے، ضروریات ہیں، ان ساری چیزوں میں وہ مشترک ہوتے ہیں۔ واللوازم، یہاں لوازمات انسانیت میں انبیاء و غیر انبیاء مشترک ہوتے ہیں۔ فلولا المعجز، اگر معجزہ نہ ہوتا اس نبی کے پاس تو لما تمیز عنہم، باقی انسانوں سے یہ نبی جدا اور ممیز نہ ہوتے۔ فلو شارکہ، لہذا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غیر نبی بھی خارق العادہ فعل انجام دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ غیر نبی بھی نبی کے ساتھ معجزے میں شریک ہے، تو فلو شارکہ، اگر اس کو ہم شریک مانیں کہ غیرہ غیر نبی بھی نبی کے ساتھ شریک ہے، فیہ ان خارق العادہ افعال اور معجزات میں، تو لم یحصل الامتیاز، اس نبی کو امتیاز حاصل نہیں ہوگا کہ ان انسانوں میں سے کون سا شخص نبی ہے اور کون نبی نہیں ہے، اس کا فرق باقی نہیں رہے گا اور یہ صحیح نہیں ہے۔ والجواب، اس اشکال کے اوپر جواب یہ دیتے ہیں کہ ان امتیاز النبی یحصل بالمعجز، نبی کا یہ جو امتیاز ہے کہ وہ باقی لوگوں سے، عام صالحین سے جدا ہوتے ہیں، وہ ایسا فعل ہے جو کہ لوگوں کو عاجز کرے، لیکن اس فعل کے ساتھ، یعنی وہ فعل واقتران دعوی النبوہ، وہ فعل مقترن ہو دعوی نبوت کے ساتھ، میں نبی ہوں کہے، پھر اس کے ثبوت کے لیے کوئی ایسا فعل انجام دے دے، پھر ہم اس کو نبی کو ممتاز، یعنی وہ والا فعل نبی اس کو ممتاز بنا دے گا باقی انسانوں سے۔ وَهَذَا شَيْءٌ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ، اور یہ ایسا فعل ہے جو صرف نبی کے ساتھ ہی مختص ہے، غیر نبی اس فعل کو انجام نہیں دے سکتا وہ۔ لیکن وَلَا يَلْزَمُ مُشَارَكَةَ غَيْرِهِ لَهُ فِي الْمُعْجِزِ، عام چیزوں میں، عام خارق العادہ افعال میں
غیر نبی کا نبی کے ساتھ مشترک ہونا، صرف خارق الفعل انجام دینے میں مشترک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مشارکت لہو، کہ غیر نبی بھی نبی کے ساتھ شریک ہو فی کل شیء، ہر شے میں، اور ان کے درمیان امتیاز ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا آپ کی طرف سے یہ جو ملازمہ پیش کیا گیا ہے یہ ملازمہ درست نہیں ہے۔ یہ اشکال ثالث اور اس کا جواب پیش کیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الرابع، چوتھا اشکال اور دلیل کہ مانعین کی طرف سے پیش کی گئی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ لو جاز اظہار المعجز علی غیر النبی، اگر آپ غیر نبی کے ہاتھوں بھی معجزہ کے ظہور کو جائز قرار دے دے تو اس صورت میں لبطلت دلالتہ، اس صورت میں یہ جو خارق العادہ فعل ہے، اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ خارق العادہ فعل نبی کے صدق کی طرف طریق ہے، راستہ ہے، یعنی معجزہ طریق ہے صدق نبی کے لیے، نبی کی سچائی کو اور حقانیت کو پہچاننے کے لیے، تو یہ والی دلالت باطل ہو جائے گی، یعنی لبطلت دلالت ہو اس فعل معجز کا دلالت علی صدق مدعی النبی نبوہ کی نبوت کے دعویٰ کرنے والے کی صدق کے اوپر دلالت کرنے والی یہ دلالت ہے، دلالت باطل ہو جائے گی۔ والتالی باطل، تالی باطل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو معجزہ دے دے کہ جس کے ذریعے سے وہ خارق العادہ فعل انجام دے دے، اور وہ بھی کیوں دے دے؟ اس لیے دے دے کہ اپنے نبی کی حقانیت کو پہچانوائے، وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو منوائے اور منبع و سرچشمہ الہی کے ساتھ اپنی اتصال کو پیش کرے، ثابت کرے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے معجزہ تو دے دے، لیکن اس کی جو ملازمت اور دلالت ہے اس کو ہی ختم کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جب تعلیم مقدم ہوگا فالمقدم مثلہ، مقدم بھی اسی طرح ہے، لہذا یہ معجزہ عام لوگوں کو ملنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر عام صالحین کو یہ معجزہ مل جائے تو اس سے لازمہ یہ آتا ہے کہ ملازمت بصدق نبوت، دعوی نبوت و ظہور معجزہ، ظہور خارق العادہ فعل، ان دونوں کے درمیان جو ملازمہ ہے وہ ملازمہ ختم ہو جائے گا، اور اس ملازمے کے ختم ہونے کا معنی اور وضاحت یہ ہوگا کہ کسی بھی نبی کو پہچاننے کے کوئی طریق نہیں رہے گا، اور یہ بات درست نہیں ہے۔ لہذا جب باطل کوئی بھی چیز باطل کا ملازمہ بنے، اور اس کا ملازمہ جب باطل ہو تو خود شے بھی باطل ہو جاتا ہے۔ ملازمہ اس چیز کو آپ کیسے وضاحت دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بیان الملازمہ، یہ ملازمت کچھ یوں ہے کہ ان ثبوت المعجز فی غیر صورت النبوہ، ایک بندہ نبی نہیں ہے پھر بھی، یعنی غیر نبوت کی صورت میں بھی کسی شخص کے لیے معجزہ کا ظاہر ہونا، یعنی میں نبی نہیں ہوں اور میں بھی وہی کام کر سکوں جو ایک نبی کرتا ہے اور اپنے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ کام میں کروں، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ینفی اختصاص بہا، کہ وہ والا یعنی خارق العادہ فعل کا اختصاص بن نبی ہونا یہ ختم ہو جائے گا، اختصاص ختم ہو جائے گا، یعنی یہ فعل نبوت کی دلیل نہیں۔ کیونکہ اگر نبوت کی دلیل تو فلان شخص جو کہ نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے وہ بھی یہی کام انجام دے رہا ہے، تو اس صورت میں تو یہ نبوت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر یہ نبی ہے تو فلان وہ بھی نبی ہو، کیونکہ وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا، یہ صحیح نہیں ہے، تو لہذا یہ اختصاص ختم ہونا لازم آئے گا۔ وحینئذ لا یظہر الفرق، بس اس وقت فرق ظاہر نہیں ہوگا بین مدعی النبوہ، نبوت کے دعویدار وغیرہ فی المعجز، اور غیر نبوت کے دعویدار، یعنی جو بندہ نبوت کا دعویٰ تو نہیں کر رہا لیکن فعل وہی والا کر رہا ہے جو نبی کر رہا ہے، تو ان دونوں کا فرق کرنا مشکل ہو جائے گا فی المعجز، فعل معجز میں، یعنی ایک خارق العادہ فعل کے انجام دہی میں، تو فبطلت دلالتہ، بس اس بندے کی، جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی دلالت باطل ہو جائے گی کہ وہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن فعل معجز اس کی واحد دلیل نبی ہونے کی یہی معجزہ ہے، اور وہ کام دوسرا بندہ بھی کر رہا ہے، تو لہذا خلط مطلب ہو جائے گی، اس کی نبوت ثابت نہیں ہوگی، یا ثابت ہوگی دونوں کی ہوگی، یا ثابت نہیں ہوگی تو دونوں کی نہیں ہوگی۔ آپ کا یہ کہنا کہ دعویٰ والے کی ثابت ہوگی دوسرا نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہوگا۔
اذ لا دلالت للعام علی الخاص، کیونکہ عام کا خاص کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے، خاص کا عام کے اوپر دلالت ہے. یعنی اگر آپ کسی شے میں سے خاص و اخص کو ثابت کریں تو جب اخص کا وجود ثابت ہوگا تو عام خود بخود ثابت ہو جائے گا، لیکن عام کے ثابت ہونے سے اخص ثابت نہیں ہوگا. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ فلانا اس کے اندر، فلانا اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی جاندار ہے، تو اس کا مطلب ممکن ہے جاندار ہے. تو جاندار ہے تو یہ عام ہے، تو عام خاص کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جب جاندار تو لہٰذا انسان جاندار ہے، انسان میں ہوگا، ممکن ہے وہ انسان نہ ہو کوئی اور ہو. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ انسان وہاں پہ، تو آپ کہہ سکتے کہ جاندار ہے کیونکہ انسان جاندار ہے. تو لہٰذا آپ خاص کے ذریعے سے عام پر دلالت قائم کر سکتے، لیکن عام کے ذریعے سے خاص کی وجود کے اوپر دلالت نہیں کر سکتے. یہ ان کی دلیل ہو گئی. تو جواب ہم کہتے ہیں کہ المنع من الملازمہ، یہ جو آپ نے ملازمہ پیش کی ہے، یعنی ملازمہ انہوں نے یہ پیش کیا تھا کہ معجزہ غیر نبی کو، غیر نبی سے بھی ہو جائے، اگر غیر نبی میں معجزہ فعل انجام دے دے تو اس صورت میں ملازمہ ختم ہو جائے گا. یعنی جو بغیر دعویٰ کی معجزہ دکھا رہا ہے وہ بھی نبی ہونا لازم آئے گا. یہ جو ان کی دعویٰ ملازمہ ہے یہ صحیح نہیں، کیونکہ لأن المعجزہ مع الدعوہ مختص بالنبی، معجزہ مع الدعوی نبوت نبی کے ساتھ مختص ہے، نہ کہ ہر قسم کی فعل معجز. فإذا ظهرت المعجزة على شخص، اگر کوئی شخص معجزہ دکھا دے تو فإما يدعي النبوة، اس کی دو ہی صورتیں ہوں گی، فعل معجز دکھا رہا ہے ساتھ ساتھ دعوی نبوت بھی ہے، اولا یا نہیں، یا ہے یا نہیں. فإن ادعاها، اگر وہ دعوی نبوت کرے ساتھ فعل معجز بھی دکھا رہا ہو تو علمنا صدقہ، ہم اس کی سچائی کو جان لیں گے کہ ہم اس کو نبی مان لیں گے. کیوں؟ اظہار المعجزة على يد الكاذب قبیح فعلان عقلان، ایک بندہ معجزہ دکھائے، عاجز والے فعل دکھائے اور وہ نبی نہ ہو تو اس صورت میں یہ کاذب کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ظاہر فرمانا لازم ہے گا اور یہ فعل قبیح ہے. وَإِن لَمْ يَدَّعِ النَّبُوَّةَ، لیکن اگر وہ سرے سے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو لم يحكم بنبوته، ہم اس کے نبوت کا دعویٰ یعنی حکم ہی نہیں لگائیں گے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی خارق العادہ فعل انجام دے تو وہ خارق العادہ فعل دلیل بنے گی نبوت کی، اس کے ہم قائل نہیں ہے. والحاصل خلاصہ یہ ہوگا کہ ان المعجزۃ لا تدل علی النبوۃ، معجزہ دلیل نبوت نہیں ہے. ہم نے معجز فعل صرف کرامت کا ہونا، معجز فعل کا ہونا دلالت بر نبوت نہیں ہے ابتداءً، بل تدل علی صدق الدعویٰ، یہ صرف صدق دعویٰ کے اوپر دلالت کرتے ہیں. یعنی معجزہ صدق دعویٰ کی دلیل ہے نہ کہ خود نبوت کی. تو لہذا جب صدق دعویٰ کی، اگر وہ صدق دعویٰ نبوت ہو تو نبوت ثابت ہو جائے گی، لیکن اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرے تو وہ صرف ایک فعل کرامت ہوگا اور اس بندے کی اچھائی کے اوپر دلالت کرے گا. فإن تضمنت الدعوى النبوة، اگر دعوی نبوت ساتھ ہو، ساتھ فعل معجز دکھا رہا ہے تو دلت المعجزة على تصدیق المدعی فی دعواہ، کہ اس بندے کی اس مدعی کے دعویٰ کی تصدیق کے اوپر دلالت کرے گا. وَيَسْتَلْزِمُ، جب آپ اس کی تصدیق کریں گے تو کیونکہ وہ دعوی نبوت کر رہا ہے تو اس سے يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ ثبوت النبوة، اس کی ثبوت نبوت خود بخود لازم آ جائے گی. لیکن اگر وہ دعوی نبوت ہی نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں جب دعویٰ ہی نہیں کر رہے تو ہم نے کہا تھا یہ معجزہ دعویٰ کی تصدیق کے لیے ہے. تو لہٰذا جب دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو آپ کا یہ کہنا کہ اس سے معجزہ یعنی دوسرے بندے کے بھی نبی ہونا لازم آتا ہے، یہ سرے سے لازم ہی نہیں آتا. یہ ہو گیا رات. اب آ جاتے ہیں الخامس، اشکال خامس کی طرف. قالوا لو جاز اظہار المعجز علی صادق، اگر آپ کہیں کہ ہر سچے اور صالح کے ہاتھ سے معجزہ کا ظہور کیا ہے ممکن ہے، تو لیس بنبی، یعنی ہر وہ شخص جو نبی نہیں ہے سچا اس کے ہاتھ سے اظہار معجزہ ہونی چاہیے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ لجاز اظہارہ علی کل صادق، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر صادق کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ معجزہ کا ظہور کرے. فجاز، جب ہر صادق کے ہاتھ سے معجزہ کا ظہور ہو تو فجاز اظہار المعجز علی المخبر بالجوع، ایک بندہ بالجوع والشبع، اپنے بھوک اور پیاس کا خبر دے رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو ایک بندہ کہہ رہا ہے تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کا خبر دے رہا ہے، تو یہ بھی سچا ہے، یہ بھی صادق ہے. تو لہذا اس بندے کے ساتھ بھی، اس بندے کے ہاتھ سے بھی معجزہ ظاہر
ہونی چاہیے، لہذا ہر بندہ معجزہ والا ہونا لازم آئے گا، لیکن ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کے ہاتھ سے معجزہ کا ظہور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے دعویٰ، ان کی جو یعنی دلالات انہوں نے پیش کی ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں، ان کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ والجواب، علامہ جواب میں بطور جواب فرماتے ہیں کہ لا یلزم العمومیہ، یہاں پر یہ جو آپ نے عمومیت کی یعنی ہر بندے کے ہاتھ سے معجزہ کا ظہور لازم آئے گا، یہ والی عمومیت لازم ہی نہیں آتی، کیوں؟ یعنی لا یلزم اظہار المعجزۃ علی کل صادق، ہم ہر صادق کے ہاتھ سے معجزے کے ظہور کے قائل نہیں ہے، اذ نحن انما نجوز اظہارہ، کیونکہ ہم اظہار معجزہ کو جائز قرار دیتے علی مدعی النبوت او الصلاح، ایک ایسے صالح بندہ یا مدعی نبوی کے ہاتھوں اکراما لہ و تعظیما لہ، اس کی اکرام اور تعظیم کے لیے کہ وہ بندہ اتنا مقرب ہے کہ اپنی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر خرچ کرتے، اپنے جان راہ خدا میں لٹاتا ہے، تو اس بندے کے اکرام و اعزاز میں اللہ تعالیٰ معجزہ کا ظہور اس کے ہاتھوں فرماتا ہے۔ ہمارا یہ ہے وذلک لا یحصل لکل مخبر بصدق، ہر صدق پہ خبر دینے والا، مثلا ایک بندہ خود جھوٹا ہے، صادق تو نہیں ہے، لیکن یہ بندہ عام کبھی کبھار عام افعال میں، اپنے عام عادی افعال میں سچ کا خبر دے دیتا ہے، تو اس بندے کو جو کہ کبھی کوئی مجبوری کی بنا پر سچ بولتا ہے یا عام مادی زندگی میں وہ سچ بولتا ہے، تو یہ بندہ صاحب اکرام نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی جو سچ بولنا ہے، ہر صاحب سچ صاحب اکرام نہیں ہوتا، اور ہمارا دعویٰ ہے صرف صاحب اکرام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ معجزہ کا ظہور فرماتا ہے، لہذا آپ کا یہ ملازمہ اور یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔